الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حدیث پاک میں یوں ہے کہ احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، کہ جو چیز تیرے نفع کی ہو اس کا تو حریص بن. جیسے دنیا میں آدمی مال کا حریص بنتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو سکھانی نہیں پڑتی، وہ تو ہر آدمی حریص ہے. یہاں بات ہو رہی ہے آخرت کی اور دین کی. دین کی بات کے لیے یہ رہبری ہو رہی ہے کہ احرص علی ما ينفعك، جو چیز تجھے نفع دینے والی ہے اس کا تو حریص بن، اس کا تو لالچی بن، اس کا تو شوقین بن، اور عاجز اور سست مت بن. ولا تعجل، تو سست مت بن بلکہ اس کا حریص بن، اس کے حاصل کرنے کی کوشش کر. ہاں، یہ ہدایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تیرے نفع کی چیز اس کا حریص بن. تو نفع کی چیزوں میں دو چیزیں ہیں، ایک دنیا کا اسباب ہے، وہ دنیا کے لحاظ سے ہے، اور ایک اعمال ہے، وہ آخرت کے لحاظ سے. ایک دنیا کے اسباب ہے. دنیا کے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے دو وجہ سے پیدا کیا ہے، اور بھی وجہ اللہ جانتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے کہ اس سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہے، راحتیں ملتی ہے. دوسرا اس وجہ سے کہ اسباب سے حقوق ادا ہوتے ہیں، اسباب سے حقوق ادا ہوتے ہیں، ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، حقوق بھی ادا ہوتے ہیں. جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جیسے جیسے ضرورتیں بڑھتی جاتی ہے اسباب بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. جی ہاں، تو ایک اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ دوسرا کھولا ہے وہ اعمال کا کھولا ہے. اعمال، اللہ کے حکموں پر صحیح عمل کرنے سے جو بات پیدا ہو اس کا نام ہے عمل. سجدہ عمل ہے، رکوع عمل ہے، ذکر عمل ہے. اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے جو چیز پیدا ہو، جو کیفیت، جو حرکت پیدا ہو، وہ عمل ہوتا ہے. تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے وہ عمل کو بنایا ہے. ہاں، اور اصل ذمہ داری وہ عمل کی ہی ہے، اور اصل کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی وہ عمل پر ہی ہے. کہ آدمی کی زندگی کامیابی کی طرف جائے گی، ناکامی کی طرف جائے گی، اس کا دار و مدار عمل پر ہے. جنت کے قابل بنے گا یا جہنم کے لائق بنے گا، یہ سب عمل کی وجہ سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے عملوں کی لائن کھولی ہے.
ہاں عملوں کی لائن کھولی ہے کہ اپنی ذات کا استعمال، اپنے مال اسباب کا استعمال کیسے ہو. یہ تعلیم ہوتی ہے اللہ کے نبیوں کی کہ ہماری ذات کا استعمال کیسے ہو، کیونکہ آدمی کی ذات استعمال ہوتی ہے، نفع میں بھی، نقصان میں بھی، گناہ میں بھی، معصیت میں بھی استعمال ہوتی ہے وہ. ہاں استعمال ہونے کے لیے ہی ہے، اسباب ہونے کی وجہ سے یہ استعمال ہوتی ہے. تو ہم کو یہ رہبری ہے کہ اپنے اسباب کو کہاں استعمال کرو گے. جی ہاں. اور پھر جب وہ صحیح استعمال ہو جائیں گے تو اس سے کیا اثرات پڑیں گے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگانا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں صلاحیتیں رکھی ہے اور بہت زیادہ صلاحیتیں رکھی ہے، بہت زیادہ. حدیثوں میں ہے کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. آدمی اپنی جگہ اتنا قیمتی ہے جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونے کی کان میں سونا ہوتا ہے. جی ہاں. دانت اس کو نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، یہ دنیا اس کا بھاؤ دیتی ہے، کیا سونے کا یہ بھاؤ ہے، آج چاندی کا یہ بھاؤ ہے. ایسے ہی انسانوں کی صلاحیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی. جی ہاں. حضرت عمر کے بارے میں سنتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ہاں صلاحیت ہے، صلاحیت ہے. ایک جماعت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس سے بات چیت ہوئی تو وہ ایسا جواب دے رہے ہیں، حضور پوچھ رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں. حالانکہ کسی ڈگری میں وہ نہیں تھے کہ وہ ڈگری لیے ہوئے ہوں، قدرتی. تو حضور خوش ہو کر فرمان لگے فقہا ادبا کادو ان یکونوا انبیاء. تو اتنے سمجھدار ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، اتنے باادب ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی بن جاتے. فقہا ادبا کادو ان یکونوا انبیاء، ایسا لگتا ہے. تو کیا بتایا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے. جی ہاں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے. اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ اس کے لیے پیدا کرتے. جی ہاں. کہ اللہ نے بندوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اندر وہ صفتیں پیدا ہو جائیں بندگی کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو گئے یہ بڑی بات ہو گئی. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. اور اللہ ناراض ہو گیا کہ اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرے کی بات، سب سے زیادہ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا. یہ سب سے زیادہ ڈرنے کی بات، سب سے زیادہ خطرے کی بات کہ اللہ ناراض ہے. تو آدمی ان دونوں باتوں کا ذمہ دار ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا. کسی ایک لائن پر جائے گا. اس لیے دنیا کی زندگی میں اپنی صلاحیتوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے کہ اپنی صلاحیتوں کی حفاظت کرو. جو جو صلاحیتیں، جو جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کی حفاظت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے خاص طور سے یہ فرماتے تھے
کہ تم لوگ خیر کے کاموں کے عادی بنو. ٹھیک ہے کہ تم لوگ خیر کے کاموں کے عادی بنو. آدمی خیر کے کاموں کا عادی بن جائے گا تو خیر اس کے لیے آسان ہو جائے گی عادی بننے کی وجہ سے. اور عادی اس وقت بنے گا جب اس کو بار بار کرے گا. یہ بار بار کرو فرماتے بار بار اللہ کے راستے میں نکلو, بار بار اللہ کے راستے میں نکلو. فرماتے کہ بار بار اللہ کے راستے میں نکلو اور اتنا نکلو کہ دنیا کی پیاری سے پیاری چیز تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے. یہ معیار, یہ معیار. ہاں یہ بار بار نکلو کہ دنیا کی پیاری سے پیاری چیز تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے. کیونکہ خروج یہ کوئی بالذات مخصوص چیز نہیں ہے. آدمی کتنے دن باہر رہے گا؟ 10 سال باہر رہے گا. کتنے باہر رہے گا؟ رہ نہیں سکتا باہر. جی ہاں محدود ہے. تو وہ ایک دوا کے طور پر ہے, علاج کے طور پر ہے. تو وہ علاج یہ بات کہے کہ تم ایسے نکلو کہ دنیا کی کوئی پیاری چیز تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے, بلکہ کوئی چیز کھینچے تو وہ دین کھینچے, کہ دین کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے. دین کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے. مثلاً دعاؤں میں روزانہ ساتھی مانگتے اللہم حبب الینا الایمان, مانگتے اے اللہ ایمان کی محبت عطا فرما. جیسے سامان کی محبت ہوتی ہے, چیزوں کی محبت ہوتی ہے. یہ مثلاً دعا ہے اللہم حبب الینا الایمان, اے اللہ ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے. ہاں زینت ترقی کا ذریعہ ہے. زینت جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ ہے. اللہ نے دنیا کو زینت دی ہے تو دنیا روز روز ترقی کرتی ہے. کہ ایمان میں زینت دے دے تاکہ ایمان ترقی کرے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری ان اللہ کے بندوں کی کہ ہماری ایمانوں میں طاقت پیدا ہو جائے, ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا ہو جائے. کہ ایمان کی قوت سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ایمان کی قوت سے یہ فائدہ ہوگا کہ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. جب ایمان میں طاقت آئے گی تو آدمی حرام سے رک جائے گا, اور ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو حرام میں پھنس جائے گا. یہ بات ہے. اس لیے اس وقت تک چیزیں حرام نہیں ہوئی جب تک ایمان میں قوت نہیں آئی. ہاں کیونکہ حرام کر دے اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. لوگ شراب پی کر نماز پڑھنے آتے تھے. جی ہاں کیوں کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی, پیتے تھے تو کہا بھائی پی کر کے مت آؤ. یہ ہوگا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تم پر نشے کی کیفیت ہو تو نماز میں نہ آؤ. نماز کیسے پڑھو گے؟ یہ نہیں کہا شراب مت پیو, بلکہ کہا شراب پیو تو نماز میں وہی مت آؤ. کیوں کہ ابھی بچنے کی طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے. حکم آئے گا اور نہیں بچیں گے تو حکم توڑیں گے. یہاں ابھی تو حکم چھوٹ رہا ہے, اس بعد میں حکم توڑا بھی جائے گا. قانون کو توڑنا بہت سخت جرم ہے. کوئی چیز قانون بنے اسے توڑے تو وہ سخت ہے. اس لیے نہیں جا کر پی کر مت آؤ. کیوں کہ ابھی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی. ایسے میرے دوستو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین بھی دیا ہے اور دین کے تعلق سے کچھ کام دیے ہیں محنت کے, کہ اس محنت کا اثر یہ ہوگا کہ دین میں طاقت آئے گی. اور دین میں طاقت آئے گی تو 2 چیزیں بڑی ہیں. ایک اللہ کے فرائض کا ادا ہونا اور ایک اللہ کے حرام سے بچنا. یہ 2 چیزیں بڑی ہیں. ایک اللہ کے فرائض کا ادا ہونا اور ایک اللہ کے حرام سے بچنا. یہ مقابل کی چیزیں ہیں دونوں. کہ حرام اس سے بچنا فرض ہے
اور جو فرض ہے اس کو چھوڑنا حرام ہے. جو فرض ہے اس کو چھوڑنا حرام ہے. نماز چھوڑنا حرام ہے. لوگ سوتے رہتے ہیں صبح، تو جانتے کہ صبح ہی صبح حرام کا گناہ ہو رہا ہے. ہاں، صبح ہی صبح حرام کا گناہ ہوا تو نماز چھوٹ گئی. تو فرائض کا چھوٹ جانا یہ حرام میں لے جائے گا. یہ طاقتیں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو رکھا ہے. اس کو ایمان کو، ایمان میں جب قوت آئے گی تو پھر حرام سے بچے گا اور اللہ کے فرائض کو ادا کرے گا. اللہ کے جو فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں. جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے حقوق ہیں. کہ نماز اللہ کا حق ہے، کہ نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جائے گی، اللہ کے لیے پڑھی جائے گی. کسی اور کے لیے پڑھنا شرک ہے. ایسے ہی زکوٰۃ، ایسے ہی حج، جو فرائض ہیں وہ سارے کے سارے فرائض وہ اللہ کے حقوق کہلاتے. اس لیے اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرنا کہ جس کی وجہ سے فرائض ادا ہو جاوے. ایسا فرائض جیسے عبادات کے ہیں، دوسری چیزوں کے بھی فرائض ہیں. جی ہاں، یہ وضو کے 4 فرض، پھر نماز کے فرائض. ایسے ہی میرے دوستوں لین دین کے، کھانے کمانے کے، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں کہ یہ کرو، یہ مت کرو. تو ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ کا کوئی فرض نہ چھوٹے، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے. اور جو فرض چھوٹ گئے ہیں ان کو ادا کرے. بعض فرائض ایسے ہیں کہ وہ وقت پر بھی ادا ہوتے ہیں، وقت کے بعد بھی ادا ہوتے ہیں. جیسے نماز وقت پر ادا نہیں ہوئی تو کیا کریں کہ بغیر وقت کی قضا پڑھو. جیسے روزہ، ہاں، ان کا وقت مقرر کیا تھا، وہ وقت پر ادا نہیں ہوئی تو ان کی قضا بھی پڑھنا فرض ہے، جیسے ادا کرنا فرض ہے. یہ بھی اللہ کے حقوق میں سے ہے. جی ہاں، اللہ کے حقوق میں سے. تو ایمانی طاقت میرے دوستوں اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ اولاً اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے. اللہ کا حق وہ ہے حق عبادت. حدیث صحیح میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو عبادت اللہ پر ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان کے ساتھ عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور بڑا حق ہے، بڑا حق ہے. بڑا حق ہے اس لیے کہ اسی کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کے لیے پیدا کیا ہے. اگر اور کوئی بڑی چیز ہوتی تو اس کے لیے پیدا کرتے. اس لیے زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی بنانی یہ سب سے بڑا کام ہے. یہ سب سے بڑا کام کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی بنے، بلکہ عبادت سے محبت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ عبادت سے محبت ہو جائے، عبادت سے تعلق ہو جائے. جیسے حضور فرماتے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. آنکھوں کی ٹھنڈک محبت کی علامت ہے. بچوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جی ہاں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، محبت کی بات ہے. تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہم کو دیا ہے اس کی تاثیرات میں سے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے محبت ہو جاتی ہے. ہاں، اس اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر عبادت کی عظمت، عبادت کی محبت کتنی پیدا ہوئی. یا ابھی بوجھ ہے، ہوتا ہے نہیں بوجھ. تو یہ دیکھنا ہے کہ عبادت کی محبت پیدا ہوئی یا عبادت ابھی بوجھ بن رہی ہے. ہاں، اس لیے میرے دوستوں اگر عبادت بوجھ بن رہی ہے تو بوجھ ہونا اس کا صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کہ عبادت حق ہے، سچی چیز ہے. جو چیز حق ہوتی ہے، سچی چیز ہوتی ہے، وہ بوجھ ہوتی ہے.
جو باطل ہوتی ہے اس کا بوجھ نہیں ہوتا. جو چیز باطل ہو بوگس ہو اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا, وہ ہلکی ہوتی ہے. باطل ہلکا ہوتا ہے. صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ باطل ہلکا ہوتا ہے اور حق بھاری ہوتا ہے, بھاری ہوتا ہے نفس پر. تو اس کا بھاری ہونا یہ اس کے حق ہونے کی علامت ہے. کہ فجر کی نماز بھاری ہے, عشاء کی نماز بھاری ہے, منافقوں پر ہے نا حدیث میں کہ منافقوں پر فجر اور عشاء بھاری ہے. کیوں؟ ان میں ایمان نہیں ہے, اور یہ آرام کا وقت ہے, کھانے پینے کا وقت ہے عشاء اور فجر. تو وہ ان پر بھاری ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. اور جیسے یہ بھاری ہے تو فجر کا اور عشاء کا ثواب باقی نمازوں سے زیادہ ہے. کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی, پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو کیا ملے گا؟ بولو, کہ پوری رات عبادت میں کھڑا ہونے کا ثواب ملے گا. یہ بتایا گیا ہے کہ عشاء پڑھی پھر فجر پڑھی جماعت سے تو گویا پوری رات قیام کیا ہے عبادت میں. ہاں یہ بھاری ہے. تو جو چیز جتنی اپنے اندر حقانیت رکھتی ہے اتنی وہ چیز بھاری ہوتی ہے آدمی کے نفس پر. کہ نفس اسے بھاگتا ہے, جان بچاتا ہے. اس لیے محنت دی گئی, مجاہدہ دیا گیا, دعوت دی گئی تاکہ جو چیز نفع دینے والی ہو اس کا حرص کرو. حدیث میں کہ حدیث سلامہ ینفعک واستعن باللہ, کہ جو چیز تیرے نفع کی ہے تو اس کا حریص بن, تو اس کا لالچی بن, تو اس کا شوقین بن. اور کوئی رکاوٹ آئے تو اللہ سے مدد مانگ تاکہ تیرے نفع کی چیز تو اس کو مل جائے. یہ تعلیم دی ہے. ہاں ایمان کا یہی تقاضا ہے. جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کا یہی تقاضا ہے کہ جو چیز ہماری نفع کی ہے, ہماری آخرت کی ہے, اس کے ہم حریص بن جائیں. اس لیے میرے تو نبیوں کی محنت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے, بھئی نبی والی محنت کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے رغبتیں کم ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ کہ دنیا کی طرف سے رغبتیں کم ہو جاتی ہیں. کہ نبیوں کی دعوت, نبیوں کی محنت, ان کی عبادت, ان کا طریقہ کار, کہ ان کی طریقہ کار کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے اور آخرت کی رغبت یہ بڑھ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کیا اثرات ہیں؟ کہ اس کام کے اثرات یہ ہیں کہ دنیا کی رغبت کم ہوگی, آخرت کی رغبت یہ بڑھ جائے گی. صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا, کہ ہمارے عزائم, ہمارے ارادے کس چیز کے ہیں؟ کہ آخرت بنانے کے ہیں. کہ ہمارے ارادے, ہمارے عزائم, ہماری رغبتیں کہ وہ آخرت بنانے کی ہے. تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اس کام کے ذریعے سے آخرت کی رغبت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے. ہاں آدمی علاج کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو جانچواتا ہے کہ مجھے جانچو, وزن کم ہو گیا, گھٹ گیا, ہاں اس کی جانچ کراتے ہیں کہ ترقی پر ہے یا پھر بے اثر ہے. تو ایسے یہاں بھی ہے کہ بھائی اس کام کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ کہ اس کام کے ذریعے سے آخرت کی رغبت بڑھے گی. ہاں جب آخرت کی رغبت بڑھے گی تو آخرت کے اعمال زیادہ ہوں گے. یہ قاعدہ ہے کہ جب آخرت کی رغبت بڑھے گی تو کیا کریں گے؟ کہ آخرت کے کام زیادہ کریں گے. ہاں ہر جگہ سے, ہر پہلو سے اپنی آخرت بنانے کو نکال لیں گے. یہاں سے میری آخرت بنے گی, یہاں سے میری آخرت بنے گی. ہاں کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کی دعوت دی ہے اور اس کے فضائل بتائے ہیں. کیا بتائے ہیں؟ اس کے فضائل بتائے ہیں.
کہ تم آخرت کا فلاں عمل کرو گے تو یہ ملے گا، فلاں عمل کرو گے تو یہ ملے گا. یہ کیوں؟ کہ ان سے آخرت کے عمل کرانے ہیں، خالی سنانا نہیں ہے، خالی پروگرام نہیں بنانے ہیں، بلکہ ان سے آخرت کے اعمال کرانے ہیں. اس لیے وہ حضرات فرماتے تھے کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمامنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے کیا بن گئے؟ آخرت والے بن گئے، کہ کسی صورت سے کسی پہلو سے اپنی آخرت بن جائے، آخرت فوت نہ ہو جائے. آخرت فوت نہ ہو جائے. اس لیے ان کی زندگی میں جو اثر آیا وہ یہ آیا کہ زندگی میں استقامت آ گئی. کیا آ گئی؟ اور یہی ہونا چاہیے کہ ہماری محنت سے ہماری انفرادی زندگیوں میں استقامت آوے. جیسے اجتماعی زندگی سے نصرت ہوگی، جیسا ہم سب آپ مل کر کے نصرت کر رہے ہیں، تو اجتماعیت سے نصرت ثابت ہوگی. پھر اس نصرت کا اثر کیا ہوگا؟ کہ اس نصرت کا اثر یہ ہوگا کہ اپنی اپنی انفرادی زندگیوں میں ہمارے اندر استقامت پیدا ہوگی. تو یہ محنت دو رخی ہو گئی. ایک رخ اجتماعیت کے ساتھ، کہ اجتماعیت کا رخ یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو. یہ حکم عام ہے کہ تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو، عام حکم. اور مددگار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مددگار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نصرت کا ایک ترجمہ ہوتا ہے مدد، جو عام ہے، وہ معلوم ہے سب کو. نصرت کے معنی کہ مدد. نصرت کا ایک معنی ہوتا ہے پانی دینا، عربی زبان میں کیا دینا؟ پانی دینا. زمین کو پانی دو. ظاہر بات ہے کہ جو زمین کو پانی ملے گا تو زمین میں جو صلاحیت ہے وہ ظاہر ہوگی. زعفران کی زمین زعفران اگائے گی، ادرک کی زمین ادرک اگائے گی. ہاں، باغ کی زمین میں باغ ہوگا، اناج کی زمین میں اناج ہوگا، کیونکہ پانی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس سے ہر چیز کو حیات ملتی ہے. یہ قرآن پاک میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے. تو پانی سے ہر چیز کو حیات ملتی ہے. ایسے ہی یہ نصرت ہے کہ نصرت کے معنی پانی دینا. تو جب نصرت کی جائے گی میرے دوستو تو دین کا ہر جز زندہ ہو جائے گا. یہ مطلب ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ، تاکہ دین کا ہر عمل کہ وہ زندہ ہو جائے. کیونکہ ہمارا دین صرف عبادت پر موقوف نہیں ہے کہ بھائی عبادت ہو گئی، جیسے دوسرے مذہبوں میں کہ وہ اتوار کو اپنے ہفتے کے دن کو جاتے ہیں پھر ختم ہو گئی. تو ہمارا ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاتھوں سر سے لے کر کے پاؤں تک اور جینے سے لے کر مرنے تک بہت ذمہ داریاں ہیں. جی ہاں، بہت ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کی پورا کرنے کا نام دین ہے. ان ذمہ داریوں کے پورا ہونے کا نام کہ دین ہے. جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، تو اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کا زندگیوں میں لانا اور اس کی دعوت دینا، اس کے لیے راستہ بنانا، ماحول بنانا، یہ بھی ہمارا کام ہے. تو اس کے لیے راستہ بناؤ تاکہ لوگ آسانی سے چلیں. صحابہ کا ایک طبقہ وہ تھا پہلا کہ جنہوں نے کام کیا، تو ان کے کام کرنے کی وجہ سے بعد میں آنے والے طبقے کے لیے راستہ بن گیا اور وہ آسانی سے اوپر چل دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں فرق مراتب کیا ہے کہ جو لوگ پہلے ہیں ان کا درجہ اونچا ہے، جو ان کے بعد والے ہیں وہ بھی صحابی ہیں لیکن وہ ان کی برابر نہیں ہے.
ان میں دونوں میں فرق ہوگا، کیونکہ انہوں نے راستہ بنایا۔ ہمارے ذمے بھی یہ دونوں باتیں ہیں کہ ہم راستہ بھی بنائیں گے، اور خود بھی چلیں گے، اور راستہ بھی بنائیں گے دوسروں کے لیے، اور خود بھی چلیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ قاعدے کی بات ہے کہ جتنی اجتماعیتیں ہوتی ہیں وہ اجتماعیتیں افراد کو بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک کلاس بنا کر تعلیم دی جاتی ہے، جی ہاں، اکیلے کو نہیں بلکہ ایک کلاس بنا، 10 20 ایک جماعت بنائی، ایک کلاس بنائی اور ان کو تعلیم دی، جماعت بنا کر، مجمع بنا کر تعلیم دینا تاکہ سب پر اثر پڑے، جی ہاں، اور ایک محنت سب کو پانی دے۔ یہی ہے حال ہماری اجتماعیت کا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر مل جل کر محنت کریں گے تاکہ ہر ایک کی زندگی میں اس کا اثر جاوے، ہر ایک کی زندگی میں محنت کی وجہ سے۔ اس لیے محنت کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں میں کیا اثر ہوا، نہیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اپنے آپ کو بھول کر کے کام کر رہے ہیں۔ بلکہ اجتماعی محنت جس طرح ہے، اس طرح یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری اجتماعی محنتوں سے ہمارے اندر کیا پیدا ہوا۔ جیسے کمپنی بنا کر تجارت کرتے ہیں تو ہر کمپنی کا ممبر مالدار بن جاتا ہے یا غریب بن جاتا ہے؟ مالدار بنے گا، کمپنی اسی لیے بنائی تھی۔ ایک کمپنی بنا کر کاروبار کرو کہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے گا۔ ہمارا بھی یہ نقشہ ہے کہ جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ محنت کرو کہ ہمارا ہر آدمی دیندار بن جائے۔ ہاں، اس لیے اجتماعی محنتوں کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادیت کو بھی دیکھنی ہے۔ جیسے وہ کمپنی میں دیکھتے ہیں کہ مجھے اپنی ذاتی زندگی میں اس کاروبار سے کیا نفع ہوا، اگر نفع نہیں ہوتا تو وہ ہٹ جاتا ہے کہ بھائی اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، میں نہیں کرتا ہوں۔ ہاں، ایسے یہاں بھی ہے کہ ہماری اجتماعی محنت سے میری اپنی زندگی میں کیا پیدا ہوا، ہاں، یہ دیکھنا پڑے گا، نہیں تو ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، ماحول ہم کو چلا رہا ہے۔ یہ ہوگا کہ ماحول ہم کو چلا رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جتنی اجتماعیتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے۔ اپنی انفرادی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے اندر ایمان میں کتنی قوت آئی، جی ہاں، اور ایمان کی قوت کی علامت اللہ کا ڈر ہے۔ ایمان کی قوت کی علامت کیا ہے؟ کہ اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انی لاخشاکم للہ واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ بڑی بات ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، یہ تعارف کرایا ہے، تعریف نہیں کی ہے۔ کیا کرایا؟ تعارف کرا کر کے رہبری کی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں یہ دیکھے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر کتنا پیدا ہوا۔ کہ ڈر ایسی چیز ہے جو ہر برائی سے بچائے گی۔ اللہ کا ڈر ہر برائی سے بچاوے، ہر خیر کی طرف لے جاوے۔ یہ ڈر میں یہ خاصیت ہے، اس لیے ڈر مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ یا اللہ مجھ کو اپنا ڈر عطا فرما۔ یہ سب چیزیں میرے دوستوں جاننے کی ہیں، صرف خروج کو دین نہ سمجھو کہ نکل گئے آ گئے، کہ یہ تو طریقہ یہ کار ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ تو طریقہ یہ کار ہے،
تو طریقہ کار تو اپنانا پڑے گا، لیکن طریقہ کار کے بعد مقصد کار حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک ہوا ہے طریقہ کار اور ایک ہوتا ہے مقصد کار۔ تو طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے لوگ جانوروں سے کھیتی کرتے تھے، اب ٹریکٹروں سے کرتے ہیں، ہاں مشینوں سے کرتے ہیں، اب جانوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گاؤں میں 2 بیلیں ہیں پورے گاؤں کی، ایک غریب آدمی اس کو 2 بیلیں بس، باقی سب ٹریکٹر والے، سارے زمیندار ٹریکٹر لے کے بیٹھ گئے کہ کون جانور لاوے، چارہ لاوے، یہ لاوے لا۔ تو طریقہ کار بدلتا رہتا ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں مقصد کار نہیں بدلتا، اس میں امتیاز کرنا ضروری ہے، نہیں تو طریقہ کار میں ہی الجھ جائیں گے۔ جی ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ طریقہ تو بدلیں گے۔ ہم سے پہلے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے تھے، ان کی صحبتوں میں رہتے تھے، ان کی خدمتوں میں وقت گزارتے تھے، ان کی نگرانی میں زندگی گزارتے تھے، اور ان کے ہاں اصول تھا کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں سے اختلاط کرنا، اور اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینا۔ یہ طریقہ کار تھا۔ ہمارے ساتھی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے بصیرت نہیں پیدا ہوتی۔ ان کو کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ اپنے کام کی بصیرت پیدا کریں، نہیں تو رسمی طور پر آ گئے نکل گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑا کام ہے، اس کی بصیرت پیدا ہونی چاہیے۔ جی ہاں، تو وہ اس طرح تربیت کرتے تھے کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم لوگوں سے ملنا، اور زیادہ سے زیادہ ذکر میں، عبادت میں اپنے آپ کو منہمک کرنا، یہاں تک کہ نفس کے اندر ایک اطمینان آ جائے۔ اطمینان کا مطلب یہ کہ خواہشات کی طرف سے نفس کا رجحان ہٹ کر کے حکم کی طرف آ جائے۔ اطمینان، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، جی ہاں، اطمینان والا نفس ہو جاؤ۔ یہ محنت کراتے تھے، یہ بھی ایک طریقہ کار تھا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ جی ہاں، اس کا بھی بڑا اثر ہے، اس کا بڑا اثر ہے اس کام کا۔ جی ہاں، اور بہت وزنی اثر ہے۔ مولانا اجلاس صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتا ہوں؟ کہ یہ کار نبوت ہے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیا ہے۔ تو نبی کی 2 نظر ہوتی ہے، ایک نظر اللہ پر، ایک نظر امت پر۔ ایک نظر اللہ پر کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ ہی کرے گا۔ ہاں، کوئی کچھ بھی کہے کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، نہیں، حضور نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ان کی نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ کہ اللہ پر ہوتی ہے۔ دوسرے درجے میں ان کی نظر اپنی امت پر ہوتی ہے، اس کام کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں کہ امت کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاوے کہ جس سے امت کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جاوے۔ امت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے۔ جب امت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہوگا تو نبی کا کام پورا ہو گیا، جو ان کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے نبی جو محنت کرتے ہیں وہ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے، ہاں، صحیح تعلق پیدا ہو جائے، صحیح یقین پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف پیدا ہو جائے کہ وہ خوف ان کو ہر منع کی ہوئی چیز پر جانے نہ دے۔ یہ چیز اللہ نے منع کی کہ ہم نہیں جائیں گے، ہاں، ایمان میں طاقت آئی کہ جتنی منع کی ہوئی چیزیں اب اس میں نہیں جائیں گے، اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے کہ وہ فوت نہیں ہوگی، وہ فوت نہیں ہوگی، وہ ادا ہوگی۔ یہ ایمانی طاقت کی تاثیر ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا نمبر لا الہ الا اللہ، اللہ کا تعلق، کہ اللہ کا تعلق ایسا پیدا کرو
کہ جو تمہیں اللہ کے فرائض پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. یہ حق ہے. اس کا کہ کلمے کا، یہ کلمہ کہ اس کا حق یہ ہے کہ کلمے کے تعلق سے اپنے آپ کو ایسا استعمال کرو کہ اللہ کے فرائض ادا کراوے. اللہ کے فرائض میں یہی فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض ہے. یہی اسلام ہے. اسلام کی بنیاد اسی پر ہے. ہاں، کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ عبادت کے لائن کے فرائض ہیں. اسلام میں عبادت ان 4 طریقوں سے ہوتی ہے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے. اور ان میں قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر ہوتا ہے، وہ بھی عبادت میں ذکر. جی ہاں، یہ عبادت کے فرائض ہے. تو پہلی ذمہ داری ہماری، میرے دوستوں، اس دعوت کے ذریعے یہ آتی ہے کہ ہمارے یہ فرائض صحیح ادا ہو جائیں. ہاں، یہ فرائض صحیح ادا ہو جائیں. ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں. کیسے ہو جائیں؟ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. تو تیسرا نمبر ہے نا علم و ذکر، تو وہ کس کے لیے؟ گننے کے لیے. پہلا کلمہ، دوسرا نماز. یہ تو بچوں کی بات ہے، یہ گننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کو علم و ذکر پر لانا ایسا ہے جیسے ریل کو پٹڑی پر لانا. ہاں، ریل پٹڑی پر نہیں ہے تو دیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، نہیں چلے گی. ہاں، اور پٹری پر ہو تو پھر میلوں کا سفر گھنٹوں میں کرے گی. کیوں؟ وہ اپنی پٹری پر آ گئی. اس لیے علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی گاڑی اس پر آوے. کس پر آوے؟ علم و ذکر پر آوے. ہاں، یہ بات بہت ضروری ہے. علم و ذکر کے بغیر دین نہیں ہے. امام غزالی فرماتے ہیں دین میں تو 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک علم ہے. دین میں کیا ہے؟ ایک ایمان اور ایک علم. ایمان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو، پھر اللہ کو پہچانو تو پھر اللہ کے کیا کیا حقوق ہیں اس کو سیکھنے کے لیے علم سیکھو. پھر اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ علم ہے تو اس کو سیکھو. یہ 2 ہی چیزیں ہیں. تو علم و ذکر جو ہے وہ ہماری زندگی کی اصلی چیز ہے. کہ اللہ کا حق پہچاننے کے لیے بھی علم ہے، آپس کے حقوق پہچاننے کے لیے بھی علم ہے. کہ آپس کے کیا حقوق ہے، کہ اللہ کا کیا حق ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے گی، یہ اللہ کا حق ہے. حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ہاں، اخلاص نہیں ہے تو کہ وہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ہے. مخلوق کا کیا حق ہے؟ کہ مخلوق میں کیسے رہنا ہے. اللہ کے ساتھ تو اخلاص کے ساتھ رہنا ہے، ایمان کے ساتھ رہنا ہے. مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ کہ مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا. کس کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو. قرآن میں بار بار ہے یہ، کونوا قائمین بالقسط، کونوا قائمین بالقسط، بار بار ہے. انصاف کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو. کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنا دے جاوے، وہ دشمن ہے مگر تم اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. یوں کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی بنا دے جاوے. کیوں؟ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے انصاف شرط ہے. اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے، اور جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے بھی نہیں پسند کرو گے. یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو فانت مسلم، حدیث شریف میں ہے کہ پھر تو مسلم ہو گیا.
کیا ہو گیا کہ تو مسلم ہو گیا. کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کو پسند آیا, جو اپنے نہیں پسند کرتا دوسرے کو پسند, پھر تو مسلم ہے. اسلام کا معیار یہ بتایا. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ جو علم و ذکر لے کر کے ہم چل رہے ہیں وہ زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہے. ہاں, جیسے ریل کی پٹری, کہ ریل کی پٹری ریل کے ساتھ ہر حالت میں ہے, اس کے بغیر ریل چل ہی نہیں سکتی. ایسے میرے دوستو علم و ذکر کہ وہ ہماری زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہے. کہ ہاں اگر یہ ہو جاوے کہ ہماری زندگی علم و ذکر والی, حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہمارا کام صحیح اصولوں پر چل رہا تو 700 سال پہلے کا اسلام آ جائے گا. 700 سال پہلے جو مسلمانوں کی زندگی تھی وہ آ جائے گی. ایسی بڑی بڑی امیدیں دلاتے تھے. بچے پھسلانے کی بات نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب کے بارے میں یہ بات کہی جائے, جو بات وہ کہتے تھے وہ بالکل ایسی ہوتی تھی جیسے نبی کی ہوتی, بس نبی نہیں تھے بس. ہاں ایسا ان کے منہ سے کوئی بات نہیں. یہ میں نے ان پرانوں ساتھیوں سے کہ جو بات کہتے تھے وہ بالکل 2 4 کی طرح پکی. جی ہاں, ایسی پکی بات کہتے تھے. جی ہاں, تو یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ کام صحیح رخ پر چلا تو 700 سال پہلے کا اسلام آئے گا. 700 سال پہلے مسلمانوں کی جو زندگی تھی, ایمان والی, اعمال والی, اخلاق والی, اخلاص والی, وہ زندگی آئی. اتنی طاقت اس کام میں ہے. طاقت بتانی ہے. جیسے زمینوں میں طاقت ہے نا, ادرک اگاتی ہے, زعفران اگاتی ہے, ایسی طاقت ہے. ایسے ہی کہتے ہیں اس محنت میں یہ طاقت ہے. ہاں, اس لیے میرے دوستو اس کو اس بات سے بچانا ہے کہ یہ رواج نہ بنے. کیا نہ بنے؟ ایک رواج بن گیا, ایک پروگرام بن گیا کہ یہ حجاب ہو جائے گا. ہاں, کوئی چیز رواج بنی, کوئی چیز پروگرام بنی تو وہ حجاب ہو جاتی ہے حقیقت تک پہنچنے میں. ہاں ہاں, یہی بات ہے کہ وہ حجاب بن گئی کہ یہ کر لیا ہو گیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ اپنے کام کو, دین کے اس کام کو ایک تو علم و ذکر کی روشنی میں کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا علم دیا گیا ہے, اور جو علم دیا گیا اس سے عمل کرنے کا کیا طریقہ دیا گیا ہے. جی ہاں, آدمی کی حالت ہوتی ہے نہیں, آدمی راحت میں بھی ہوتا ہے, مصیبت میں بھی ہوتا ہے, معصیت میں بھی ہوتا ہے, اطاعت میں بھی ہوتا ہے. یہ 4 حالتیں ہوتی ہے آدمی کی. 4 حالتیں ہوتی ہے. راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا, اطاعت میں ہوگا, تابعداری میں ہوگا, یا گنہگاری میں ہوگا. 4 حالتوں سے کوئی حالت خالی نہیں ہوتی. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ان حالتوں میں علم و ذکر کیا روشنی دیتا ہے. کہ میں راحت میں ہوں تو راحت کا کیا دین ہے؟ کھانا پینا, آرام کرنا. یہ نہیں, نبیوں کی سنت راحت میں یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو راحت ملتی ہے, رکاوٹ آتے ہیں, وہ اپنا کام زیادہ کرتے. یہ نبیوں کی سنت ہے. راحت ہو گئی, رکاوٹ ختم ہو گئی تو اب کیا کرنا؟ اپنا کام زیادہ کرنا, کہ اب تو راحت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد عبادت بہت کرتے تھے. یہ جو پاؤں پر ورم آنے والی باتیں نا, وہ اس وقت میں تو مکہ فتح ہو گیا, دشمنیاں ختم ہو گئی, رکاوٹیں ختم ہو گئی, لوگوں کا رجوع ہو گیا, تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی یہ سب ہے. لوگ رجوع کر رہے ہیں تو بولو تو اپنی عبادت بڑھاؤ, یہ دعوت ہے. اگر ہماری عبادت بڑھتی ہے لوگوں کے رجوع ہونے کی وجہ سے تو ہم سنت پر ہیں, نہیں تو رواج پر ہیں.
کہ بڑے بڑے جلسے کرو، بڑے بڑے اجتماع کرو. نہیں، سنت پیغمبر یہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں کا رجوع ہو تو رجوع کرانے والوں کا اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہو. یہ سنت ہے. ہمارا کام سنت پر ہی چلے گا. کس پر چلے گا؟ ہاں، کہ سنت کی نوعیت ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی. یہ علماء نے لکھا ہے. کشتی میں سوار ہو گیا تو بچ گیا، تو کشتی میں نہیں سوار ہوا تو ڈوب گیا. تو جو چیز سنتوں میں آئی، جو زندگی سنت پر آ گئی کہ وہ بچ گئی، گمراہی سے، ہلاکت سے، فتنے سے اس کا بچاؤ ہو گیا. یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا. سمجھے نہیں؟ ہاں، جیسے اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کی جائے گی، رسول ہمارا ایک ہی ہے، باقیوں پر ہمارا ایمان ہے، اتباع ان کا ہے. اتباع ان کا، ہم ان کا اتباع کریں گے. ایمان سب پر لائیں گے، اتباع ان کا کریں گے. تو ان کے اتباع میں نجات ہے. یہ کرنے کا مطلب ہوا. اس لیے زندگیوں کو اس محنت کی اثرات سے و برکات سے اپنی زندگیوں کو اتباع پر لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اتباع پر لانا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اتباع ہے. اتباع کے بغیر دین نہیں ہے، یاد رکھو. اتباع کے بغیر دین نہیں ہے. اتباع دو چیزوں کا ہوتا ہے، یا اتباع ہوا کا یا اتباع ہدا کا. یا اتباع ہوا کا یا اپنی خواہشات کا. یا تو انسان اپنی خواہش کی اتباع کرے گا، یا خواہشات سے بچائے گا تو حق کی اتباع کرے گا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. کس کے ساتھ؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کہ اللہ وہ پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. کس کے ساتھ؟ کہ بالہدی ودین الحق. ہدا و دین الحق کا مطلب یہ ہے کہ صحیح عقائد کی تعلیم دینے کے لیے اور صحیح اعمال کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہدا اور حق کے ساتھ بھیجا، یعنی صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کو کیسا ماننا، رسول کو کیسا ماننا، آخرت کو کیسا ماننا، قبر قیامت کو کیسا ماننا. یہ عقائد کہلاتے ہیں. جو غیب میں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کو کیسے ماننا، وہ عقائد کہلاتے ہیں. اور پھر ان کو مان کر اپنی جان مان کو کیسے استعمال کرنا، ان کو عمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کو عمل کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کہ اللہ نے اپنے نبی کو صحیح عقائد کی تعلیم دینے کے لیے، صحیح اعمال کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے. اسے نبی کی اتباع کے بغیر یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہوگی. اس لیے ہر دعوت کا، ہر تعلیم کا یہی مقصد ہے کہ زندگی میں اتباع آ جائے. کیا آ جائے؟ اتباع آ جائے. کہ ہم کو ہمارے نبی نے یہ راستہ دکھایا ہے، ہم کو نبی نے اس راستے سے بچایا ہے. وہ یہی تقاضا علم و ذکر کا ہے. ورنہ علم و ذکر کے کیا استعمال ہے؟ جاتے ہیں آتے ہیں اللہ کے راستے میں. نہیں، جانا آنا علم و ذکر لے کر. جی ہاں، جانا آنا علم و ذکر لے کر جانا، علم و ذکر لے کے آنا. سب سے پہلا علم جو آسان ہے وہ لینا. وہ کیا کہ فضائل کا علم لو. کون سا علم لو؟ فضائل کا علم لو. یہ آسان ہے. انبیاء کرام پر ایک علم فضائل کا اترتا ہے، ایک علم مسائل کا اترتا ہے. ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان پر فضائل کا علم اترے گا کہ اپنی امت کو سمجھاؤ کہ فلاں عمل کرنے پر یہ ثواب ملے گا، فلاں عمل کی یہ برکت ہے، فلاں عمل کی یہ تاثیر ہے، اور یہ عمل چھوڑ دو گے تو یہ عذاب ہے، یہ مصیبت ہے، یہ آفت ہے.
اس کو فضائل کہتے ہیں. دعوت کے لیے فضائل کا لفظ چلتا ہے. کون سا علم چلے گا؟ کسی آدمی کو دعوت دینے کے لیے آپ کس طریقے سے سمجھاؤ گے؟ اس کی فضائل تو بتاؤ گے. جو کام کرانا ہے اس کی فضائل بتاؤ گے کہ بھائی فلانا کام کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا. جی ہاں، کہ اس سے اس کا ضمیر بیدار ہوگا. یہ تو میرے نفع کی بات ہے. تو فضائل کا علم جو ہے اس لیے نازل ہوا ہے کہ اندر بیداری آوے. کیا آوے؟ کہ اتنا بڑا نفع ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اور نہ کرنے پر اتنا بڑا عذاب ہے. اس سے اندر کا ضمیر بیدار ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنی ابو ہریرہ سے. وہ حدیث یہ تھی کہ جو آدمی جنازے کی نماز پڑھے گا کسی مسلمان پر تو اس کو 1 قرات ثواب ملے گا. 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اور نماز جنازہ ہے تو اس کے آخر تک رہے گا تو اس کو 2 قرات ثواب ملے گا. یہ ابو ہریرہ نے سنائی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے آدمی ہیں. بات مطلب ہے کہ عمل تو بہت آسان ہے اور اتنا بڑا ثواب. جیسے آج کل ایسی بہت سی کتابیں ہیں کہ ان میں یہ پڑھو گے تو 40 کروڑ نیکیاں ملے گی. میرے کمرے میں ایک کتاب ہے وہاں جمبوسر میں کچھ پیسہ ہے. ہاں تو اس لیے ان کو تردد ہوا کہ جنازہ کوئی مشکل کام تو ہے ہی نہیں. دفن میں رہنا کوئی مشکل میں اتنا پڑا اتنا بڑا ثواب. تو ابو ہریرہ کو ٹوکا انہوں نے. ابو ہریرہ کو ٹوکا کہ ابو ہریرہ سوچ کر بولو، بھول تو نہیں رہے ہو. تو ابو ہریرہ ناراض ہوئی. ابو ہریرہ ناراض ہوئے کہ میں ایسی بے پردگی اڑاتا ہوں. تو ابو ہریرہ حدیثوں کا بہت بڑا حافظ ہے، امت میں ایسا کوئی نہیں ہے. جی ہاں ایسا حافظ ہے. تو ناراض ہوئے کہ حدیث میں 1 قرات اور 2 قرات کی. تو ناراض ہو کر سیدھے گئے حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزا کہتے ہیں. پوچھا ام المومنین وہ جنازے کی قرات والی حدیث کیسی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ وہی بتائی جو ابو ہریرہ نے بتائی. ابن عمر کا دیکھ لیا. بات یہ تھی کہ کہا ان سے کہ آپ لوگ تو کاروباری ہو، آپ کی تو کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں. ابو ہریرہ کا کچھ نہیں ہے. میں تو پڑھا رہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی اس کو یاد رکھتا تھا، جو کلام ہوتا تھا حدیث کا وہ یاد رکھتا تھا. میرا تو یہی کام تھا. اس لیے میں نے حدیث بیان کی قرات والی. ابن عمر نے اس کا اقرار کیا کہ بات تمہاری صحیح ہے، اور اپنے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے بہت سی قراتیں برباد کی ہے. کیونکہ فضیلت معلوم نہیں تھی اس لیے اہتمام نہیں تھا. اگر فضیلت معلوم ہوتی، جنازے میں شرکت کی اور آخر تک کی، تو ابن عمر کبھی نہیں چھوڑتے اس کو. لیکن چونکہ فضیلت ہی نہیں معلوم تھی اس لیے اس کا اہتمام ہی چھوڑ دیا. تو فرمایا ہم نے تو بہت قراتیں ضائع کی ہیں. یہ بات ہمارے سبق کی ہے کہ ہم کو اگر فضائل نہیں معلوم ہوں گے تو ہم بہت سی نیکیاں کھوئیں گے. اس آڑ میں کہ ہم تو ہیں. اس کو قناعت کہتے ہیں کہ اپنے ہونے کو قناعت کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم تو ہیں جماعت میں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں ذرے ذرے کا حساب ہے. جی ہاں
ہونا کافی نہیں ہے، کرنا ضروری ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہونا کافی نہیں ہے، کرنا ضروری ہے۔ کہ ہونا تو دنیا کے کاموں میں ہے، ہونا دنیا کے کاموں میں ہے، جی ہاں، تو دین کے کاموں میں، تو دین کے کاموں میں ہونا کافی نہیں ہے، کرنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کافی نہیں ہے، کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو یہ دیکھو۔ جیسے بھائی تمہارا آٹا پیسنے کی چکی ہے کہ ہے کہ کافی ہے، لوگ پسوائیں گے۔ پوسٹ آفس ہے کہ ہے، ہر ایک کے گھر میں پوسٹ آفس، ہر ایک کے گھر میں چکی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو کہا دنیا کے بارے میں ہونا کافی ہے کہ آٹا پیسنے کی چکی بھی ہے، لوگ آٹا پسوا رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، کہ دنیا کے کاموں میں ہونا کافی، اور دین کے کاموں میں کہ دین کا میں ہونا کافی نہیں ہے، کرنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ہاں، تو ہم تو ہیں یہ ہونا ہوا کہ نہیں کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو عمل کا ایک رخ یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کریں۔ اس پر عمل کریں، عزیمت پر عمل کریں، ہاں، کہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور ایک ہی رخصت پر عمل کریں، رخصت پر عمل کریں، ہاں، تو رخصت پر عمل کرنے سے ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر و انعام ہلکا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا، کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ اس کا حق ہے، تو ہمارے اندر اس کے بارے میں عزیمت آوے، جی ہاں، عزیمت آوے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، کہ اپنے اندر ہمت پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام کا یہی حوصلہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی فکر میں رہتے۔ دوسرا، امت کی زیادہ زیادہ ہمدردی کرنے میں رہتے۔ یہ دو کام ان کے ہوتے تھے، اپنی امت کے ساتھ پوری ہمدردی، چاہے امت مانے نہ مانے، ستاوے، جو بھی کچھ کرے، لیکن امت کے ساتھ ہمدردی۔ اور اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو تو ہر طرح سے راضی کرنا ہے۔ یہی ہمارا کام ہے میرے دوستو، کہ امت کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ کہ امت کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی، کہ امت کا ایک ایک آدمی جو ہے اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے۔ یہ مطلب ہے دعوت کا، کہ امت کا ہر آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریوں کے پورا ہونے سے دین بنے گا، ذمہ داری پوری نہیں ہوگی تو دین کیسے بنے گا؟ اس لیے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں۔ کیا ہیں؟ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے وہ پوری ادا ہو جائے۔ مثلا نماز ہے، کہ نماز پوری ہو، صحیح ادا ہو۔ کوئی نماز اپنے اوپر باقی نہ رہے، کوئی نماز اپنے اوپر باقی نہ رہے، کہ میں بالغ ہونے کے بعد سے اب تک میرے ذمے کوئی نماز نہیں ہے، ایسے بنے۔ یہ ضروری ہے، چاہے کوئی اس مسئلے کو سمجھے نہ سمجھے، کیونکہ بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ انہوں نے پہلے نمازیں نہیں پڑھی ہے اور اب جماعت میں آ گئے ماشاءاللہ، اب پڑھ رہے ہیں، تو باقی نمازیں ان کے ذمے ہیں، وہ معاف نہیں ہوگی تبلیغ میں پھرنے سے۔ ہاں، تبلیغ میں پھرنے سے وہ معاف نہیں ہوگی، وہ اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ روانگی میں قضا نمازوں کی بھی رہبری کرتے تھے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کرتے ہو نہیں کرتے، میں نہیں جانتا، آپ کو روانگی ہمارے ذمہ آتی بھی نہیں، اور کہتے ہیں ہاں، حضرت فرماتے ہیں قضا نمازیں پڑھو جو تمہاری چھٹی ہوئی ہے۔ جی ہاں، نوافل نہ پڑھے تو حساب نہیں ہوگا نوافل کا، لیکن اس کا حساب ہوگا۔ جی ہاں، تو اپنی قضا نمازیں، ہاں، وہ بھی ایسی فرض ہے جیسے کہ اب عشاء کی نماز فرض ہوگی، ادا بھی فرض ہے، وہ بھی فرض۔ تو ہمارا یہ کام میرے دوستوں اپنی زندگی کا یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا ہو جائیں۔ نماز ہو، پائی کی زکوٰۃ پائی کی، کیونکہ زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے۔
زکات غریب کا حق نہیں ہے. غریب کے بیچارے کا کیا حق ہمارے مال میں؟ تو زکات غریب کا حق نہیں ہے تو کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ تمہارے مال میں سے اللہ کہتے ہیں میرا اتنا حق ہے وہ فلانے کو دے دو. تو اللہ کے کہنے سے ہم غریب کو دیتے ہیں. غریب کا ہم پر حق نہیں ہے, حق اللہ کا ہم پر ہے. پھر اللہ نے غریب کو وصول یابی کے لیے طے کر دیا. 8 قسم کے لوگ طے کیے اللہ تعالیٰ نے جن کو زکات دی جائے گی. جی ہاں, ان کو دینا, ان کو دینا. قرآن شریف میں ہے کہ زکات میری ہے, میرے لیے ہے, مگر ان کو 8 قسمیں ہیں وہ. اس لیے زکات کے ساتھ زکات کا علم ہونا چاہیے تو کام بنے گا. نماز کے ساتھ نماز کا علم. جی ہاں, قضا اور ادا ایسے زکات. یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور وقت لگتا ہے, مال لگتا ہے. اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ, لیکن یہ باقی رہے گا, یہ حق باقی رہے گا, یہ فرائض میں سے. تو ہماری کام کی ایک ترتیب ہے, ہمارے اوپر اللہ کا کوئی فرض باقی نہ رہے. فرائض کو ادا کر کے پھر اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں. جیسے صحابہ کرام تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ سے کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو کس حال میں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے, سجدہ کرنے والوں, یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے, صرف فرائض نہیں, کثرت سے عبادت کرنے والے ان کو پاؤ گے. رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے, سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے. ہاں, ان کی تعریف کی ہے کہ کیوں کہ کام کے ساتھ پھر عبادت, کہ عبادت بھی ان کی شرعی ہے اور عبادت کا ان کو شوق ہے. کیا ہے؟ عبادت کا شوق ہے. میرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے عبادت دی ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر اس کام کے ساتھ آنی چاہیے کہ ہمیں عبادت کا شوق. یہ نہیں کہ ہم آسانیوں پر چلیں. ہم تو ہیں جماعت میں 2 رکعت سنت 3 وتر پڑھ کے آ جاؤ. ہاں ہاں, ایک یہ عادت پڑی ہوئی تھی. میں نے یہاں ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ لی اس کو. یہ بیٹھے کہ سنتیں پڑھو, نوافل پڑھو, پھر لوگوں کو جمع کرو. یہ کٹوتی کہاں سے آ گئی؟ ہاں, ہم تو اعمال کی دعوت دے رہے ہیں. کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیونکہ سب مسلمان ہیں. تو دعوت کس کی ہوئی؟ صرف اعمال کو ہی ہے تو وہ مسلمان. تو جب اعمال کی دعوت دے تو ہم بھی اپنے اعمال پورے کریں. پھر ہمارے ان ساتھیوں نے 17 رکعت پڑھنا شروع کیا, ورنہ شہر کی نمازی 17 پڑھتے تھے, یہ 9 پڑھتے تھے. شہر کے نمازی والے جو جماعتوں میں تعلق ان کا نہیں, وہ 17 عیسیٰ کے پڑھتے تھے. پھر ہمارے ساتھیوں نے الحمدللہ یہاں اس کو لیا کہ عیسیٰ کی 17 پڑھیں گے, پھر حیات صحابہ سنیں گے. ورنہ حیات صحابہ سننے کا کیا مطلب؟ نماز چھوڑ کے حیات صحابہ سنیں. صحابہ تو نمازوں والے تھے. تراہم رکعا سجدا, کہ تم ان کو رکوع سجدوں میں پاؤ گے, اور یہ حیات صحابہ وہ چھوڑ کے پڑھے. تو یہ باتیں میرے دونوں قابل اصلاح کہلاتی ہے. یہ کوئی رد میں وہ نقد نہیں کرتا, بلکہ قابل اصلاح چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی میں, ہمارے کام میں. جی ہاں, اصلاح ہوئی. دیکھو نماز کی اصلاح ہوئی ہے. کیسے؟ نماز میں پہلے سلام کرنا جائز تھا, بولنا جائز تھا. لوگ آتے تھے حضور کو سلام کرتے تھے, حضور نماز میں ہوتے. پھر اصلاح ہوئی کہ اب کوئی بات نہ کرے, قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے عبادت گزار بن کر کھڑے رہو, اب مت بولو. تو نماز کی اصلاح ہو گئی. تو ایسی تبلیغ کی اصلاح کرنی ہے. سمجھے نہیں کہ تبلیغ میں جو چیزیں کمی کوتاہی کی ہیں ان کو نکال دو اور اپنی تبلیغ کو صحیح کرو. جیسے نماز کو اللہ نے صحیح کرا, روزوں کو صحیح کرایا. شہری کے حکام بدلتے رہے دھیرے دھیرے, پھر اب حالت آخری میں آئی. اس طرح کی شہری, اس طرح کا روزہ بند کرنا, یہ اصلاح ہوتی رہی. جی ہاں, تو ایسے ہی تبلیغ میں بھی یہ تبلیغ کی بھی اصلاح کرو. ہاں, کہ جو لوگ پہلے سے کمزوریوں کا پڑ گیا ہے وہ ختم کرو. اب استقبال کا دور ہے. اب کیا ہے؟ استقبال کا دور ہے. پہلے 50 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو تو یہاں کھڑا کرتے تھے, ایک آدمی کو وہاں کھڑا کر دیتے.
بالکل یہ نہیں، بالکل ایسے نہیں، فرضی بات نہیں ہے بالکل. جو یہاں کھڑا ہے وہ بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، اور جو وہاں کھڑا ہوتا تھا بھائی رک جاؤ، بھائی رک جاؤ، وہ روکنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، یہ بٹھانے کے لیے ہوتا. ایسے دو دو آدمی لکھے. ہاں اب اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، اللہ کے اتنے مہمان آتے ہیں کہ ان کی جو جگہ کی فکر ہو جاتی ہے کہ ان کو کہاں جگہ دیں گے، ان کی مہمانی کیسے کریں گے. یہ بڑا انعام ہے اللہ کا. یہ رجوع ہو گیا. تو جب رجوع ہو جاوے تو کیا کرنا چاہیے کہ رجوع ہو جاوے تو اللہ کا کام زیادہ کرنا چاہیے، ہماری عبادتیں زیادہ ہو جاوے، فرائض بھی، نوافل بھی، نمازوں میں، زکاتوں میں، روزوں میں، ذکر میں، تلاوت میں ہماری عبادتیں زیادہ ہو جانی چاہیے. جی ہاں یہ کمی ہے کہ پروگراموں پر گزارا کر رہے ہیں، پروگراموں پر گزارا ہو رہا ہے. یہ پروگرام ہے، یہ پروگرام ہے، تو ٹھیک ہے، پروگرام تو طریقہ کار ہے، طریقہ کار مقصد کار کے لیے ہوتا ہے، طریقہ کار مقصد کار کے لیے ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ مقصد کار کے لیے ہوگا. مثلا دواؤں کے علاج وغیرہ یہ طریقہ کار ہے، اور اصل مقصد تندرستی ہے، صحت بدن ہے. تو ساری کارروائیاں بدن کی تندرستی کے لیے کی جائے گی، انجیکشن لو، آپریشن لو، جو بھی لو، یہ تو طریقہ کار ہے، اصل تو تندرستی ہے. ایسے ہی میں دوستو طریقہ کار بدلتے رہیں گے، لیکن اصل مقصد کہ اصل مقصد تو ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آ جائے. یا آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے، آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے، دعوت میں، عبادت میں، لین دین میں، رہن سہن میں، سب میں. اس کا نام ہے علم و ذکر. یہ کمی علم و ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوگی. جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو کیسے کریں گے؟ اس لیے اس کام کے ذریعے سے علم و ذکر کو حرکت دی گئی ہے. کیا دی گئی ہے کہ اب کتابوں سے تو پڑھو گے نہیں، وہ دور تو چلا گیا، تو اب کی صحبت سے سیکھو. اسے ایک دوسرے کی صحبت سے علم لو، ایک دوسرے کی صحبت سے سیکھو، ایک دوسرے سے پوچھو. عالموں سے پوچھو، جیسے وکیلوں سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، بلڈروں سے پوچھتے ہیں، پوچھتے لوگ پوچھتے نہیں پوچھتے. مکان بنانا ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ بلڈر کے پاس جائیں گے. کوئی سرکاری بات کام ہے وکیل کے پاس جائیں گے. ہاں تو ایسے جو باتیں معلوم نہ ہو تو وہ کس سے پوچھو کہ علماء سے پوچھو. اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں، علماء نبیوں کی وارث ہے، علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، وہ وہی رہبری کریں گے جو نبی کرتے تھے. اسے ان سے پوچھی جائے گی بات. یہ علم و ذکر کا تقاضا ہے جو ہمارے ہاں تیسرا نمبر ہے. جی ہاں اس تیسرے نمبر کو داد دینی ہے، تیسرے نمبر کو کوئی داد نہیں مل رہی ہے. ہاں تیسرے اس لیے کہ نبوت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نبوت نے جہالت کو ختم کی ہے. نبوت کا بڑا کارنامہ کیا؟ جہالت ختم ہو گئی. جاہلیت کا زمانہ تھا، پھر اسلام کا زمانہ ہو گیا. تو نبوت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جہالت ختم ہو جائے. ہاں یہ سب سے بڑا کام ہے دعوت کا، کہ دعوت کے ذریعے سے جہالت ختم. جس بات کو نہیں جانتے ہیں پوچھ لیں گے تاکہ جہالت میں نہ ہو جائے. ہاں علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی کو علم و ذکر پر لاؤ. پٹری دو یہ پٹری ہے جس پر ریل چلتی ہے، اس طرح زندگی علم و ذکر پر چلے گی. یعنی ہر کام کا حکم اور اس کا طریقہ، ہر کام کا حکم اور اس کا طریقہ. طریقے کو ذکر کہتے ہیں. طریقے سے بنا اس کا طریقہ وہ ذکر ہے. جیسے وضو کرنے کا حکم ہے تو اس کے 4 فرائض مثال کے طور پر ہے. جی ہاں ایک حکم ہے، پھر اس کا طریقہ. تو ہم پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی پہنچائے اور اپنے طریقے سکھائے. حکم بھی پہنچائے اور جو اس کے طریقے تھے وہ سکھائے. آپ نے یہ طریقہ مجھ سے سیکھو. حکم تو اوپر سے آئے گا، اللہ کی طرف سے آئے گا. وضو کرو، نماز پڑھو، زکات دو. کتنی زکات دینی ہے؟
کس کو دینی ہے؟ یہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کلمے کا مطلب ہے کہ زندگی حکم والی، زندگی نبی کے طریقے والی، یہ علم و ذکر کا تقاضا ہے. اس میں بہت کمی ہے، اس میں بہت کمی ہے. ہاں، کہ زندگی کے ہر کام کو علم و ذکر پر لانا، کہ اس کا حکم معلوم کرنا، اس کا طریقہ جاننا ایک، پھر اس کی فضیلت معلوم ہونا کہ میں نے یہ حکم پورا کیا، یہ طریقے پر کیا تو مجھے اللہ کیا دیں گے. اس سے بنے گا یقین. کیا بنے گا؟ یقین بنے گا کہ اسلام میں دو ہی چیزیں بڑی ہیں، ایک یقین، ایک تقوی. دو چیزیں بڑی ہیں، ایک یقین اور ایک تقوی. یقین جو ہوگا وہ اطاعت پر لے جائے گا، اور تقوی ہوگا وہ گناہ سے بچائے گا. ہاں، یہ دو چیزیں ہیں. ہاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان تقوی پر لے آئیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے، زمین سے بھی برکتیں دیں گے. تو زندگیوں کو ایمان یقین پر لانا، کہ اللہ کے وعدوں کا یقین، دین کے حق ہونے کا یقین، اس کی نافرمانی میں ناکامی کا یقین، یہ سب یقین ہے. زندگی اس یقین پر آوے، اور پھر اس یقین کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ دیا گیا ہے اس کا اتباع ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اس کا اتباع. یہ علم و ذکر کی غایت ہے. علم و ذکر سے یہ مطلب ہے کہ جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس کی فضیلت بھی جانو، اس کا طریقہ بھی جانو، اور اس کو اپنے آپ کو اس کا پابند کرو. تو ہماری زندگیاں میرے دوستو دو ذمہ داریاں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی جو ہو رہی ہے، کہ دین کی نصرت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، جی ہاں، وقت دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، تقاضے پورے ہو رہے ہیں، یہ نصرت کہلاتی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ نصرت ہے. یہ بھی مطلوب ہے اور یہ ضروری ہے. دوسری چیز کہ دوسری چیز اپنی اپنی ذاتی زندگی میں استقامت آئے. ایک تو یہ ان سے اجتماعی ہے کہ جماعت بنے گی، مشورے سے بنا جگہ جائے گی، یہ تو اجتماعیت ہوئی. تو اجتماعیت ہے تو نصرت وجود میں آئے گی. پھر نصرت کے بعد کیا ذمہ داری ہے؟ کہ نصرت کے بعد یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا ہر ساتھی اپنی انفرادی زندگی میں استقامت کے ساتھ رہے، کہ فرائض ادا ہو جاویں، سنتوں کا اتباع ہو جاوے، اپنی زندگی کو آخرت و تقوی والی بنا کر چلے. حدیث شریف کی دعائیں ہیں، اللہم اکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. اللہم اکرمنی بالتقوی، کہ یا اللہ مجھے میرا اکرام کر، مجھے تقوی دے کر، وجملنی بالعافیہ، اور میری زندگی میں خوبی پیدا کر، عافیت و آرام دے کر، کہ مجھے عافیت ہو، کوئی بلا نہ آوے. عافیت اللہ سے مانگی جائے. عافیت کا کیا مفہوم ہے؟ عافیت کا کیا مفہوم ہے؟ حدیثوں میں اللہ سے عافیت مانگو. اب حضرت عباس ابن عبد المطلب سے حضور نے فرمایا چاہتا ہے کہ چاہتا اللہ سے عافیت مانگو. پھر پوچھا کیا مانگو؟ کیا عافیت مانگو. عافیت ہے کیا چیز؟ عافیت یہ ہے کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑ جائے اور کسی مہلک بیماری کا شکار نہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں عافیت. کسی دینی فتنے میں نہ پڑے اور کسی مہلک مجھی بیماری کا شکار نہ بنے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو، ہاں، کہ کسی دینی فتنے میں نہ پڑے کہ دین برباد ہو جائے، اور کسی مجھی بیماری میں پڑے کہ زندگی خراب ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. جی ہاں، جی ہاں، کہ عافیت ہوگی تو سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگنی ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم لوگ کمزور ہیں، کہ اللہ سے عافیت مانگنی ہے. دوسری، اپنی اجتماعی زندگی میں جس طرح نصرت کر رہے ہیں، کام کے تقاضے پھوڑ رہے ہیں، ایسے اپنی انفرادی زندگی کو سنت کے مطابق بنانا ضروری ہے، کہ ہماری انفرادی زندگیاں یہ سنت کے مطابق بنے.
جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، تو نمونہ کس چیز میں ہے؟ اسی میں کہ ہماری زندگیاں سنت والی بنے. صحابہ کا جو شرف اور بزرگی ہے وہ سنت کی اتباع کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کے طریقوں کا پورا تابع کیا ہے. ایسا حضور نے ایسا ہی کریں گے. جی ہاں، وہ اصل ہے. اس لیے کہتے ہیں اتباع جو ہے وہ مذہب کی جان ہے. اتباع مذہب کی جان ہے کہ اتباع سے کوئی بری نہیں ہے. نبی بھی اتباع کا پابند ہے کہ نبی کس کی اتباع کرے گا؟ کہ نبی وحی کی اتباع کرے گا. حضور کو حکم ہے اتبع ما یوحی الیک، جو وحی نبی آپ پر آ رہی ہے آپ اس کا اتباع کریں، اس کے پابند بنیں. اور ہم کو حکم ہے کہ اپنے نبی کی سنتوں کی اتباع کرو. تو زندگیوں کو اتباع پر لانا ہے. ہاں، وہ اصل ہے. محنت کی غرض یہ ہے. جی ہاں، محنت کے لیے نہیں ہوتی، محنت کے پھل کے لیے ہوتی ہے. کوئی بھی محنت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس محنت سے کوئی مقصد ہوتا ہے. کھیتی کی محنت کے لیے کہ ہل چلایا کرو کھیت میں، ایسا ہے کہ نا ہل بھی چلاؤ، پھر وہ ہل سے جو بات پیدا وہ گھر لے جاؤ تو مالدار ہو جائیں گے. کھیت میں سے مال لے کر، ہاں ہماری کھیتیاں ہیں، ہمارے گھر مال بڑھ جاتا ہے. جی ہاں، کیونکہ کھیتی کا یہی مقصد ہے کہ کھیتی کی محنت کرو، یعنی زمین سے مال لو. تجارت کی محنت کرو کہ تجارت سے مال لو. دین کی محنت کرو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کے لیے ہدایت لو اللہ سے، تاکہ زندگی ہدایت پر آوے، طریقے پر آوے، اتباع پر آوے. یہ اصل ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ دن بھر میں کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہوں. یہ آدمی ذاتی طور پر دیکھے یہ کہ صبح آنکھ کھلی ہے تو وہاں سے لے کر کے سونے تک کتنی سنتوں پر عمل کیا، یہ دیکھا پڑے. کوئی ٹوکے گا نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں. یہ تو اپنے آپ کو زندگی بنانے کی بات ہے. جیسے ہر تاجر کاروبار کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے شام کو کیا کمایا، کتنی بکری ہوئی، کھوٹ ہوئی، لفا ہوا کیا. ایسے ہم بھی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنا دین آیا، کتنا سنتوں کا اتباع آیا، کتنا فرائض کا اہتمام ہوا، کتنا حرام سے بچنے کا اہتمام ہوا، نوافل کتنے ادا ہو رہے ہیں، فرائض کتنے ادا ہو رہے ہیں. کیونکہ اس کے لیے تو یہ کام ہے، پروگراموں کے لیے نہیں ہے. پروگرام بھی اسی لیے بنتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. اس لیے میرے دوستو، ہر محنت کا اثر ہوتا ہے. اس محنت کا ہم پر اثر ہونا چاہیے کہ ایک تو آخرت کی فکر آئے. کیا آئے کہ اس میں محنت کرنے والوں میں اپنی آخرت بنانے کی فکر ہو. کیونکہ صحابہ یہی کہتے تھے کہ انما ہممنا الاخرہ، ہماری فکریں آخرت کی ہے. تو ایک تو ہماری فکروں میں آخرت آئے کہ مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، میری آخرت نہ اجڑے. دوسرا کہ آخرت بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں لانا ہے. اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو کبھی نہیں قبول کریں گے. اس لیے اپنے طریقوں کو صحیح کرنا ہے، یہ کام کی مقصد ہے. اور اپنی زندگی میں اس طریقوں کو صحیح کرتے ہوئے پھر دوسروں کی ہمدردی میں دعوت دینی ہے. کیا دینی ہے؟ ہمدردی میں دعوت دینی ہے کہ ان کا بھی بھلا ہو جاوے، ان کا بھی بھلا ہو جاوے، ان کا بھی بھلا ہو جاوے. وہ ہماری مخالفت کریں لیکن ہم ان کی مخالفت نہ کریں، ہم ان کی ہمدردی کریں. یہ نبیوں کی سنت ہے کہ وہ مخالفت کریں گے اور یہ ہمدردی کریں گے. تو یہ ہمارا طریقہ ہے. اسی سے اخلاق بنتے ہیں، اعمال بنتے ہیں، قربانیاں وجود میں آتی ہے، پھر دعائیں قبول ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پھر دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. ہاں، جب یہ چیز وجود میں آتی ہے پھر یہ دعا مانگیں گے تو اللہ کے راستے میں جان مال لگانے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی قبول ہوتی ہے. حدیثوں میں کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کو مت ستاؤ. حدیثوں میں کہ اللہ کے راستے کی محنت کرنے والوں کو مت ستاؤ، کہ ان کو ستانے سے اللہ ایسا ناراض ہوگا جیسے نبی کو ستانے سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ ان کی دعائیں ایسی قبول کرے گا جیسے نبی کی قبول کرتا ہے. حدیثوں میں ہے. تو یہ بڑا کام ہے. جی ہاں، بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور مزید توفیق عطا فرماوے. ہاں، کہ جو ہو رہا ہے
اس پر شکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ کرایا. اور جو باقی ہے اس کی فکر کرنی ہے. جو باقی ہے فکر کرنی ہے. مولانا جی سمجھ کہ اگر ہمارا کام چلا تو 700 سال پہلے کا اسلام آئے گا. وہ اتنی امید رکھتے تھے. ہاں کیوں؟ کام میں اتنی طاقت ہے. کام میں اتنی طاقت ہے. اس لیے میرے دوستوں جو ہو رہا ہے اس پر شکر بھی کرنا ہے اور جو نہیں ہوا ہے اس کی فکر. جی ہاں اس کے لیے اخلاص بھی اور اس کے لیے اخلاص اور استقامت کہ اخلاص کے ساتھ کام کریں استقامت کے ساتھ کام کریں اور پھر راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگے. یہ بہت ضروری ہے. اگرچہ شریعت نے ضروری نہیں کہا ہے لیکن ہماری حاجت کے لحاظ سے یہ راتوں کا جاگنا اور راتوں کا مانگنا بہت ضروری ہے. جی ہاں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو بہت ضروری ہے. راتوں کی دعائیں وہی ہمارا ہتھیار ہے, وہی ہماری حفاظت ہے. جی ہاں کہ اپنی دعاؤں سے حالات کو ٹھیک کراؤ. ایک تو اپنی محنت سے حالات ٹھیک کرانا وہ بھی ٹھیک ہے, پھر محنت کے ساتھ دعا, اس سے اللہ حالات ٹھیک کر دے. اور کوئی راستہ نہیں ہے. دیندار بننا اور اللہ سے مانگنا, دیندار بننا اور اللہ سے مانگنا یہ راستہ ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ تو اپنے آپ کو دیندار بھی بنانا ہے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے, حالات کی درستگی مانگنے کہ اللہ امت کے حالات ٹھیک کر دے. جی ہاں تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. مشورہ